کہانی ایک دولتمند تاجر اور اس کے بچوں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ اگرچہ اس کی تمام بیٹیاں خوبصورت تھیں، سب سے چھوٹی، جس کا نام بیوٹی حسنا یا بیل تھا، سب سے زیادہ مہربان اور بے لوث تھی۔ اس کی 2 بڑی بہنیں خود پسند، خود غرض اور بیوٹی سے حسد کرنے والی تھیں۔ جب تاجر اپنا سارا مال و اسباب کھو دیتا ہے تو خاندان کو مجبوراً شہر سے دور ایک معمولی سے مکان میں منتقل ہونا پڑتا ہے۔ بڑی بہنیں شدید شکایت کرتی ہیں، لیکن بیوٹی خوش رہتی ہے اور اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ سخت محنت میں مدد کرتی ہے۔ گلاب کا پھول اور حیوان۔ ایک دن تاجر کو خبر ملتی ہے کہ اس کا ایک جہاز واپس آ گیا ہے، جس سے اسے اپنی دولت دوبارہ حاصل ہونے کی امید ہو جاتی ہے۔ شہر روانہ ہونے سے پہلے وہ اپنی بیٹیوں سے پوچھتا ہے کہ وہ واپسی پر کیا تحفہ چاہتی ہیں۔ بڑی بہنیں زیورات اور عمدہ گاؤن مانگتی ہیں۔ بیوٹی بس ایک گلاب کا پھول مانگتی ہے، کیونکہ ان کے نئے گھر کے آس پاس گلاب نہیں اگتے تھے۔ یہ سفر بھی ناکام رہتا ہے۔ گھر واپس آتے ہوئے تاجر ایک خوفناک جنگل میں طوفان کے دوران راستہ بھول جاتا ہے۔ وہ ایک شاندار بظاہر خالی قلعہ میں ٹھوکر کھاتا ہے اور وہاں پناہ لیتا ہے۔ اندر اسے کھانے سے بھری ہوئی ایک میز اور اس کے لیے تیار ایک گرم کمرہ ملتا ہے، جسے وہ شکر گزاری سے استعمال کرتا ہے۔ اگلی صبح جانے سے پہلے تاجر کو گلاب کا ایک خوبصورت باغ نظر آتا ہے۔ بیوٹی سے کیے گئے اپنے وعدے کو یاد کرتے ہوئے وہ سب سے خوبصورت گلاب توڑ لیتا ہے۔ فوراً ہی ایک خوفناک، بدصورت حیوان نمودار ہوتا ہے۔ حیوان قلعے کا مالک ہے اور غصے میں ہے کہ تاجر نے اس کی مہمان نوازی کا بدلہ اس کے سب سے قیمتی اثاثے کو چرا کر دیا ہے۔ حیوان اعلان کرتا ہے کہ تاجر کو اپنی اس غلطی کی سزا میں مرنا ہوگا۔ تاجر اپنی جان کی بھیک مانگتا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ اس نے یہ گلاب اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے توڑا تھا۔ حیوان اسے جانے دینے پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن صرف اس شرط پر کہ اس کی بیٹیوں میں سے کوئی ایک رضاکارانہ طور پر قلعے میں اس کی جگہ قیدی بن کر آئے۔ حیوان تاجر کو اس کے خاندان کے لیے خزانوں سے بھرا ایک صندوق اور بیٹی کو واپس قلعے تک لانے کے لیے ایک جادوئی انگوٹھی یا آئینہ دیتا ہے۔ بیوٹی کی قربانی۔ گھر واپس آ کر تاجر بیوٹی کو گلاب دیتا ہے اور اپنے خوفناک مقابلے کی کہانی سناتا ہے۔ بیوٹی اپنے والد کی مصیبت کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر اپنی جان بچانے کے لیے حیوان کے قلعے جانے کی پیشکش کرتی ہے۔ اس کے بھائی حیوان سے لڑنے کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن بیوٹی اپنا وعدہ نبھانے پر اصرار کرتی ہے۔ تاجر بے دلی سے بیوٹی کو واپس قلعے لے جاتا ہے۔ حیوان ان کا استقبال کرتا ہے اور باپ کو واپس بھیج دیتا ہے، لیکن بیوٹی کے ساتھ فوراً ہی مہربانی کا برتاؤ کرتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ اس کے پاس ایک شاندار اپارٹمنٹ، خوبصورت لباس اور وہ سب کچھ ہو جو وہ چاہتی ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ قلعے کی مالکن ہے۔ دوستی اور پیار۔ اگرچہ بیوٹی حیوان کی خوفناک شکل سے خوف زدہ ہے، وہ جلد ہی یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ مہربان دل اور شریف ہے۔ حیوان رات کے کھانے کے دوران ہر رات اس سے ملنے آتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کی گفتگو دوستی میں بدل جاتی ہے۔ ہر رات حیوان بیوٹی سے ایک ہی سوال پوچھتا ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور ہر رات بیوٹی شائستگی سے انکار کر دیتی ہے، حالانکہ وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ اسے ایک دوست کے طور پر اہمیت دیتی ہے۔ بیوٹی کو ایک جادوئی آئینہ دیا جاتا ہے جو اسے جب چاہے اپنے خاندان کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ کہانی کے لمبے ورژن میں وہ ہر رات ایک خوبصورت نرم مزاج اجنبی کا خواب بھی دیکھتی ہے جو اسے ظاہری شکل سے دھوکہ نہ کھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد بیوٹی آئینے میں دیکھتی ہے کہ اس کا والد بیمار ہو گیا ہے اور دل شکستہ ہے، یہ مانتے ہوئے کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے۔ بیوٹی حیوان سے اسے ملنے جانے کی التجا کرتی ہے۔ حیوان اسے کھونے کے خیال سے دل برداشتہ ہو کر ہچکچاتے ہوئے راضی ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبردار کرتا ہے کہ اگر وہ ایک ہفتے میں واپس نہیں آئی تو وہ غم سے مر جائے گا۔ وہ اسے فوراً سفر کرنے کے لیے ایک جادوئی انگوٹھی دیتا ہے۔ ٹوٹا ہوا وعدہ اور واپسی۔ بیوٹی کی بہنیں اس کے عمدہ لباس اور قلعے میں اس کی خوشحال زندگی سے حسد کرتی ہیں۔ وہ اسے ایک ہفتے سے زیادہ رہنے کے لیے دھوکہ دینے کی سازش کرتی ہیں، اس امید میں کہ حیوان غصے میں آ جائے گا اور اسے کھا جائے گا یا بس مر جائے گا، جس سے انہیں اس کی جگہ اس کی دولت پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ غمگین ہونے کا ڈرامہ کرتی ہیں اور اس سے التجا کرتی ہیں کہ وہ بس ایک اور دن رک جائے، یہاں تک کہ کل 10 دن گزر جاتے ہیں۔
10ਵੀं रात ब्यूटी ख्वाब देखती है कि हैवान किले के बाग में अकेला और मर रहा है। ये महसूस करते हुए कि वो उसकी कितनी परवाह करती है और वो उसका दिल तोड़ रही है, वो फौरन जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके किले वापस चली जाती है। सच्चा प्यार लानत तोड़ देता है। ब्यूटी को हैवान करीबुल मर्ग हालत में मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने ख्वाब में देखा था। वो उस पर रोती है, आखिरकार ये महसूस करते हुए कि वो उससे उसकी ज़ाहिरी शक्ल की वजह से नहीं, बल्कि उसके मेहरबान और शरीफ दिल की वजह से प्यार करती है। सिसकियां लेते हुए वो चलाती है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुमसे शादी करूंगी। ब्यूटी के प्यार का इकरार करने पर हैवान का एक खूबसूरत शहजादे में बदलने की तस्वीर। जैसे ही वो ये अल्फाज कहती है, हैवान फौरन एक खूबसूरत शहजादे में बदल जाता है। वो वजाहत करता है कि एक शरीर परी ने उसे उसकी भयानक शक्ल में रहने का शाप दिया था, जब तक कि उसे कोई ऐसी शख्स न मिल जाए जो उसकी ज़ाहिरी शक्ल के बावजूद उससे प्यार करके उससे शादी करने पर राज़ी हो जाए। ब्यूटी के सच्चे प्यार ने ये जादू तोड़ दिया। शहजादा और ब्यूटी जल्द ही शादी कर लेते हैं। शरीर बहनों को उनकी गुरूर और संगदली की सज़ा के तौर पर अक्सर पत्थर के मुजस्समों में बदल दिया जाता है और उन्हें उस वक्त तक ब्यूटी की खुशी देखने की सज़ा दी जाती है जब तक कि वो वाकई अपने किए पर तौबा ना कर लें। ब्यूटी और शहजादा एक लंबी और खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं।